عباس میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کہا نہ کہا، میرا جواب تو تیرے جواب پہ ہے، میں تیرے پاس آئی ہوں، بتا ان بیویوں کو کیا جواب دوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اتنا یقین تھا زینب کو، عباس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں، اور اتنا یقین تھا زینب کو کہ عباس کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا، اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو میرے عباس کو مارے۔ تو اسی یقین کے ساتھ زینب واپس سیدانیوں کے بیچ میں گئی اور کہا بیویوں، علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل کوئی بھی امتحان آ جائے تمہاری چادریں سلامت رہیں گی۔ شب عاشور تو یہ وعدہ کر لیا، اور عاشور کی سپہر زینب نے اپنا وعدہ بھی واپس لے لیا۔ کب واپس لیا وعدہ؟ یہ وعدہ کب واپس لیا؟ اب آئیے صبح عاشور سے ہم چلتے ہیں۔ عاشور کی صبح آ گئی، اصحاب امام لڑنے جا رہے، عباس تڑپ کے آتے ہیں، کہتے مولا پہلے مجھے مقتل میں جانے دیجئے، یہ آپ کے بچپنے کے دوست، یہ میرے بابا کے صحابی، انہیں میدان میں نہ بھیجیے۔ حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تو میں کیسے بھیجوں؟ اصحاب مارے گئے۔ اب جوانان بنی ہاشم کی باری آئی، عباس تڑپ کے آگے بڑھے، مولا یہ میری گود کے پالے ہوئے ہیں، ان کے لاشیں نہیں اٹھائی جا رہے، مولا یہ میرے شاگرد ہیں، ان کے لاشیں کیسے اٹھاؤں؟ پہلے مجھے جانے دیں۔ ارے میں زندہ رہا اکبر مارا گیا، میں زندہ رہا قاسم مارا گیا، میں زندہ رہا آنا محمد مارے گئے، مولا پہلے مجھے جانے دیجیے۔ اور ایک ہی جواب حسین کا ابھی بھی تھا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، آخر تمہیں کیسے مقتل میں جانے دوں؟ ہر بار عباس نے یہ جواب سنا، اکبر کے لاشے پہ یہ جواب، قاسم کے بدن کے ٹکڑوں پہ یہ جواب، آنا محمد کے لاشوں پہ جواب۔ آخر میں عباس آئے، مولا اب تو مجھے میدان میں جانے دیں۔ حسین نے وہی جواب دیا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تمہیں کیسے جانے دوں؟ اب عباس نے تڑپ کے عجیب جملہ کہا، مولا مگر وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ ارے میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، آقا اب تو مقتل میں جانے دے۔ حسین نے کہا عباس تمہیں پتا ہے تم میرے بابا کی شبیہ ہو، میں تمہیں مقتل میں نہیں جانے دوں گا۔ عباس آرگومنٹ کرنے والے آدمی کا نام نہیں ہے، عباس اطاعت۔ حسین نے کہہ دیا، پریشانی کے عالم میں خیمے میں آئے، اپنے خیمے میں انٹر ہوئے، ایک عجیب منظر دیکھا، ننھی سکینہ آ رہی، چچا کا دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے چچا ابھی جتنے بھی بچے ہیں یہ سب میرے پاس آئے اور سب نے کہا کہ بہت پیاسے ہیں، 3 دن ہو گئے بہت پیاسے ہیں، تم مشکل کشا کی پوتی ہو، کہیں سے ہمارے لیے کیا پانی نہیں لا سکتی؟ بچے سکینہ سے کہہ رہے، حیدر کرار کی پوتی سے کہہ رہے، مشکل کشا کی پوتی سے کہہ رہے، چچا میں نے سارے بچوں سے وعدہ کر لیا، بچوں گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے پانی منگواتی ہوں، اور یہ وعدہ میں نے تیرے بھروسے کیا، چچا یہ وعدہ میں نے تیرے سہارے کیا، کیا تو سکینہ کا وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ ارے عباس کب سے انتظار کر رہے تھے اسی جملے کا۔ ایک بار جھک کے سکینہ کو گود میں لیا، کہا کہ سکینہ تیرا چچا تیرا وعدہ پورا کرے، پانی لے کے آ جائے، مگر آقا اجازت نہیں دے رہے، بس اتنا سننا ہے۔ ننھی سکینہ کہتی ہے چچا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آج تک بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، چلے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں، مجھے بابا کے پاس لے جائیے، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ عباس سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں آئے، حسین امام وقت ہیں، حسین امام زمانہ ہے، دیکھا عباس کی گود میں سکینہ ہے، وہیں سے کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے، عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے ہو، اب میں کچھ نہ کہوں گا، لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے، جب کوڑے پڑیں گے، اسی چچا کو یاد کرے گی۔ لیکن عباس سکینہ نے سفارش کر دی ہے، جاؤ میں نے اجازت دی۔ عباس ایک بار تیزی کے ساتھ چلے، کہیں آقا اجازت واپس نہ لے لے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کی جانب جانا چاہتے ہیں، حسین نے روک دیا۔ عباس کہاں جا رہے؟
کہا آقا آپ ہی نے تو مجھے پانی لانے کے لیے اجازت دی ہے۔ عباس، حسین کا جواب بڑا عجیب تھا، عباس ہر ایک کو مجھ سے اجازت لینا ہے، مگر تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب بھی تمہیں اجازت نہ دے دے۔ جاؤ اور جا کے زینب سے اجازت لو۔ ذرا سوچئے، 55 سال کی بوڑھی بہن ہے، 34 سال کا بھائی ہے جسے بیٹوں کی طرح اپنی گود میں زینب نے پالا، اور 34 سال کا بھائی 55 سال کی بوڑھی بہن کے خیمے میں پہنچے اور کہے کہ شہزادی اب اپنے اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا عباس تمہیں پتا ہے نا تم میرے بابا حیدر کرار کی شبیہ ہو، جب مجھے علی کو دیکھنا ہوتا ہے میں تمہارے چہرے پہ نگاہ ڈال لیتی ہوں۔ عباس اب تم چلے، اب تم چلے، اب زینب کس کی زیارت کرے گی، لیکن جاؤ، نانا کے دین کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، جاؤ، بس ایک بات سنتے جاؤ۔ ایک دن بابا حیدر کرار کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی آنکھیں میرے بازوؤں پہ پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے کہا بابا، باپ تو بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ مجھے دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب جس شہر کوفہ میں آج شہزادی بن کے آئی ہے، ایک دن یہاں پہ قیدی بن کے لائی جائے گی، تیرے بازوؤں میں رسیاں ہوں گی، اچھا ایک وعدہ کر بد دعا نہ کرے گی۔ میں نے وعدہ تو کیا، مگر دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، میں تو 12 بھائیوں کی بہن اور عباس جیسا میرا بھائی، عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ہمت ہے کہ میرے بازو میں رسی باندھے؟ لیکن عباس اب جب تم چلے مجھے یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا ہے، چادر چھینی جائے گی، قیدی بنائی جاؤں گی، بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، لیکن جاؤ خدا حافظ۔ اور عباس چلے۔ وقت بہت گزر گیا ہے، آپ کو آج ماتم بھی کرنا ہے تو بات کو مختصر کروں۔ عباس چلے، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد، ایک جملہ کافی ہے، بس ایک جملہ۔ فضہ دروازے پہ کھڑی ہیں خیمے کے، ایک بار آواز دی شہزادی زینب ذرا جلدی سے یہاں تو آئیے۔ زینب قریب آئیں، اماں فضہ کیا بات ہے؟ کہا شہزادی جب میں آپ کو اپنے مولا کے جہاد بتاتی تھی، میرا مولا بدر میں اس طرح لڑا، احد میں اس طرح لڑا، خندق میں اس طرح لڑا، خیبر میں اس طرح لڑا، تو آپ اکثر کہتی تھی نا کہ کاش میں بھی ہوتی اور اپنی آنکھ سے اپنے بابا کے جہاد کو دیکھتی۔ آئیے خیمے کا پردہ ہٹائیے، عباس کے جہاد کو دیکھیے۔ عباس جہاد نہیں کر رہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے خیبر میں علی ذوالفقار چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عباس کا جہاد، خیبر یاد آ گیا، خندق یاد آ گیا۔ عباس دریا تک پہنچے، ایک مرتبہ پانی لے کے واپس پلٹے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، اب ذرا ننھی سکینہ کے پاس چلیے۔ سکینہ نے بچوں سے کہہ دیا بچوں میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے اور میرے چچا نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا، پانی آئے گا کوزے لے کے باہر آؤ۔ سارے بچے خیموں کے باہر کھڑے ہیں، خیمہ گاہ کے باہر ننھے پیاسے بچے خالی کوزے لے کے کھڑے ہیں۔ عباس چلے، ایک بار عباس نظر آنا بند ہو گئے۔ سکینہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، علم کو دیکھتے رہو، علم ابھی علم آنے والا ہے نا، علم کو دیکھتے رہو، علم میرے چچا کے ہاتھ میں۔ بچوں نے دیکھا علم چلا، اب بچے علم دیکھ رہے، عباس نظر نہیں آ رہے۔ علم فرات تک گیا، ایک بار علم واپس آیا۔ سکینہ نے کہا دیکھو بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، علم پر نگاہ رہے۔ ایک بار بچوں نے دیکھا علم ذرا سا سیدھے ہاتھ کی جانب جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے۔ سکینہ گھبرا گئی، خدا خیر کرے میرا چچا سلامت ہو۔ پھر دیکھا علم سنبھل گیا، عباس نظر نہیں آ رہے، علم نظر آ رہا، علم اور آگے بڑھا، بچوں کے قریب آ رہا ہے۔ ایک بار سکینہ نے دیکھا علم الٹے ہاتھ کی جانب جھکا، ایسا لگا ابھی گرا، مگر پھر علم سنبھل گیا۔ سکینہ نے کہا بچوں علم بہت قریب آ گیا ہے، ارے پانی آنے والا ہے۔ اور ایک بار بچوں نے دیکھا علم زمین کربلا پہ سیدھا گرا۔ عباس کی آواز آئی آقا علیکہ منی السلام، میرا آخری سلام لیجئے، بس یہ سننا ہے۔ سکینہ نے پانی کا کوزہ پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے تو آ جا چچا، سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور ادھر آقا حسین نے کمر پکڑی
اور ایک آواز دی، عباس الان ان کا سرا ظاہری، ارے تم نہیں مرے۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ آخری جملے، ایک بار حسین عباس کے قریب گئے، عباس وہیں پر جہاں پہ آج غازی کا روضہ ہے، وہیں پہ عباس زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے۔ حسین قریب گئے، ایک بار اپنی گود میں عباس کا سر لیا، کہا عباس کوئی وصیت ہے؟ عباس کوئی خواہش ہے؟ کہا آقا صرف ایک خواہش ہے، جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی، دل چاہتا ہے آخری زیارت بھی آپ کی کروں، لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے۔ آقا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں آپ کو زحمت نہ دیتا، وہ خالی خون صاف کر دیجئے۔ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون ہٹایا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، حسین نے کہا عباس میں نے تو تیری خواہش پوری کر دی، میری بھی ایک خواہش ہے، زندگی میں کبھی تمہاری زبان سے بھائی کا لفظ نہ سنا، جب کہا آقا کہا، جب کہا مولا کہا، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس نے دیکھا، بھائی کہا، عباس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حسین نے عباس کا علم اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے، کہا زینب یہ علم سنبھالو، اب میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جا، بھیا ذرا ٹھہر جا۔ زینب علم لے کے خیموں کے بیچ میں آئی، آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا، ذرا یہاں تو آنا۔ ساری بیوی آ گئی۔ زینب نے کہا کل رات کو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہارا پردہ سلامت رہے گا، تمہاری چادر، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں۔ ارے جس عباس کے سہارے میں نے وعدہ کیا، میرا عباس مارا گیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا۔ واہ عباسا، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی بالوں سے مونچھ نب یہ کہہ رہی پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے۔ جتنے بھی خستہ دل ہے، 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 جتنے بھی خستہ دل ہے
کی مراد غازی تیرے علم سے پائے، روتی ہوئی جو مائے تیرے علم پہ آئے، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے، عباس 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 عباس، شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا ہے، کانوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے، اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے، فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے، عباس 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 عباس، اس وقت جب کہ زینب دربار عباس 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 عباس، تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے، پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے، عباس 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 عباس، بیٹا ہے تو
نوازی تیرے علم سے پائے، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے، عباس 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 عباس، سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا، سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا، سر